الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على دیکھیں بات عرض کر دوں کہ درود شریف پڑھتے وقت جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت دل میں ہوگی اتنا ہی اس درود شریف کے پڑھنے والے کو زیادہ فائدہ ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں درود شریف یاد ہے اور کہا گیا کہ درود شریف پڑھ لیں تو بہت جلدی جیسے بھی یاد آئے اور درود شریف پڑھ بھی لیا پورا درود ہو بھی گیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ذہن میں آئی بھی نہیں درود پورا بھی ہو گیا. ثواب مل جائے گا درود پڑھنے لیکن اصل جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی محبت میں خوب کر تب درود شریف پڑھا جائے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ اس کا ہو جاتا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ اور درود شریف اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے, باری تعالیٰ کا کرم ہے, فضل ہے کہ ہم سب کے خالق و مالک نے آج ہم سب کو اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے محسن اور کرم فرما حضرت امام صاحب کو کہ جن کی سعی پہ ہم اور جہد مسلسل کے نتیجے برابر کوشش اور محنت کرنے کے نتیجے اس طرح کی ماہانہ مجلس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے قائم ہو رہی ہے. دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس مجلس میں ہمارے بیٹھنے کو اس رنگ میں قبول فرما لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا فرما دے.
ظاہر سی بات ہے کہ مغفرت کی بھیک حق تعالی شاہ کے یہاں سے ہی ملتی ہے۔ اللہ کے دربار کے علاوہ، اس در کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں جہاں سے مغفرت کی بھیک مل سکے۔ اس مجلس میں اگر ہم عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے، اس مجلس میں کیا کسی بھی دینی مجلس میں، اصل بگاڑ اور پریشانی یہی ہے کہ ہم دینی مجلسوں میں خوب بیٹھنا اٹھنا کر رہے ہیں، خوب جاتے ہیں اور بہت کچھ سنتے بھی، بہت کچھ کہنے والے ہم کہتے بھی، لیکن عمل کہنے اور سننے کے مقابلے میں بالکل زیرو نظر آتا ہے۔ اور جب تک کام کی نیت نہیں ہوگی، عمل کی نیت نہیں ہوگی، تو خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ جو ثواب ہے کہ جب تک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو سکینت اور رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، وہ ثواب و فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ آپ ذرا خود بتائیں کہ کیا ان مجلسوں کا مقصد بس یہیں تک ہے کہ ہمیں وہ ثواب حاصل ہو جائے؟ اصل مقصد ان مجلسوں کا کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ۔ اور معاشرے میں میں بھی آتا ہوں، آپ سب آتے ہیں، ہم سب کے گھر کے لوگ آتے ہیں، اور اسی سب آتے ہیں معاشرے کے اندر۔ ہم سب کی کیا ہو جائے؟ اصلاح ہو جائے، ہم سب صحیح روح پر چلنے والے بن جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چھوڑ کر گئے تھے، اسی راستے پر ہم سب اپنی زندگیوں کو لگانے والے بن جائیں۔ اور وہ راستہ کون سا راستہ تھا کہ جب فتوحات زیادہ ہونے لگی تو صحابہ کرام کا مشورہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، فتوحات خوب ہونے لگی ہیں، مال و دولت خوب آنے لگا ہے، اور باہر کے ملکوں کے سفیر بھی حضرت امیر المومنین سے ملنے آتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ اپنے لوگوں کو، سفیروں کو ملنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے کہ وہی پرانا طریقہ کہ کپڑے جو پہن رکھے ہیں اس پر کئی جگہ پیوند لگا ہوا ہے، اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں بنوائی ہے، حالانکہ خوب فراوانی ہو چکی۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ کوئی حضرت امیر المومنین سے جا کر کہہ دے کہ حضرت اب تو خوب فراوانی ہو رہی ہے اور غنیمت کا مال خوب آ رہا ہے، آپ اپنے لیے کوئی عمدہ پوشاک بنوائیں، عمدہ جوڑا بنوائیں، اپنے بیٹھنے کے لیے عمدہ کچھ انتظام کر لیں تاکہ آنے والے تک آپ پر وہ پڑ سکے۔ لیکن مشورہ تو ہو گیا، کہے کون؟ امیر المومنین سے بھی بات، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے رعب جو دبدبہ دیا تھا، شاید ان کے بعد اس طرح کا ان کا ثانی پیدا نہیں ہوا۔ لکھا کتاب کے اندر کہ بیت المقدس کی فتح کے لیے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے مدینے سے قدم باہر رکھا تو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں لرزنے لگی، کپکپانے لگی اور کہنے لگے بڑے بڑے بادشاہ کہ اب خیر ہو، مسلمانوں کا بادشاہ مدینے سے باہر نکل چکا ہے، اب دیکھیں کہ کس کا نمبر آتا ہے۔ ابھی قدم مدینے سے باہر رکھا ہے، ادھر ان کی کپکپاہٹ چھوٹنے لگی، وہ لرزنے لگے، یہ رعب اللہ نے ان کو دے رکھا تھا۔ اور یہ رعب تھا کس وجہ سے؟ اس واقعے سے وہ اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یہ رعب ان کو دیا تھا، کیوں دیا تھا۔ جب صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ امیر المومنین کو یوں کہہ دے کہ اچھا عمدہ لباس بنوانے، بیٹھنے کی عمدہ جگہ بنوانے تاکہ آنے والوں پر رعب پڑ سکے، ہمت کسی کے نہ ہوئی کہنے کی، تو مشورہ کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ امیر المومنین سے یہ بات کہہ دیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟
جانتے ہیں؟ کوئی اس مجمع میں جانتا ہے؟ بتائیں۔ نبی کی بیٹی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ اور کون تھی؟ نبی کی بیٹی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہم سب کی ماں۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ امیر المومنین کی بیٹی ہیں اور نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی ادب و احترام کرتے ہیں، آپ ان سے یہ بات کہہ دیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اسی طرح کا مشورہ ہوا ہے اور صحابہ کرام کی یہ رائے آ رہی ہے۔ پہلے تو امیر المومنین کو بڑا غصہ آیا اور غصے میں کہا کہ حفصہ بس ایک مرتبہ بتا دے کہ کس کس آدمی نے یہ مشورہ کیا ہے، میں میری تلوار اس کو دیکھ لی۔ اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے بڑے افسوس میں ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ حفصہ ایک بات بتاؤ کہ 3 دوست تھے، ان تینوں میں سے ایک نے ایک راستہ اختیار کیا اور اسی راستے پر وہ چلتا رہا اور بلاخر اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ پھر دوسرے دوست کا نمبر آتا ہے، حفصہ اس دوسرے نے بھی اس پہلے والے کے راستے پر ہی چلنا شروع کر دیا اور اتنا اس راستے پر چلا، ذرا برابر نہ ادھر نہ ادھر، بالکل اسی راستے پر چلتا رہا۔ حفصہ وہ بھی پہلے والے دوست کے پاس اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ اب یہ بتلاؤ کہ جو تیسرا دوست تھے اگر وہ اس راستے پر چلے تو بہت بہتر، ٹھیک ہے، اگر وہ اس راستے سے ذرا دائیں بائیں مڑ جائے، ادھر ادھر کو چلنا شروع کر دے تو بتاؤ کیا وہ اپنے دوستوں سے ملنے کا رہتا؟ کیا وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ اب حضرت سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ دوست کون تھے؟ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے نمبر پر خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تھی وجہ کہ جو راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا بتلایا تھا، صحابہ کرام نے اس راستے کو چھوڑا نہیں ہے، اسی راستے پر چلتے چلتے اپنی زندگی گزاری ہے، اور اللہ نے کو وہ رعب اور وہ دبدبہ دیا تھا کہ ادھر مدینے سے قدم باہر نکلا اور ادھر دشمنوں کے مسیرے چھوٹنے لگے۔ ہماری حالت جو ہے، جو ذلت اور خالی ہمارا مقدر بن رہی ہے، وجہ وہی ہے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، اور جب وہ راستہ چھوڑ دیا تو اب منزل مقصود تک پہنچنا، کامیابی میں خواب دیکھنا، یہ بیوقوفی کی علامت ہے، نہیں پہنچ سکتے۔ کامیابی اسی راستے پر ہے جس راستے پر نبی علیہ السلام خود چلے، امت کو چلنے کی ترغیب دے کر گئے۔ تو میں آج کر رہا تھا کہ اس طرح کی مجلسیں صرف اس لیے نہیں سجائی جاتی، اس لیے نہیں قائم کی جاتی کہ بس ایک رسم پوری کر لی جائے، ایک عنوان ایک لیبل لگا کر ایک پروگرام کر لیا جائے اور اس سے آگے کوئی ان کا مقصد نہ ہو، ایسا نہیں۔ ان مجالس کا اصل مقصد ان مجلسوں کے نام میں ہی چھپا ہوا ہے، اصلاح معاشرہ۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اور معاشرہ وہ طبقہ نہیں ہے جو باہر ہے، وہ بھی ہے، اور ہم سب اسی معاشرے کے افراد ہیں۔ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، آپ بھی اسی معاشرے کے افراد ہیں۔ ہم سب کو اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی اور اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد سے اگر ان مجلسوں میں نہ بیٹھا گیا اور اصل مقصد کو ہی ذہن سے نکال دیا گیا تو پھر کامیابی نہیں۔ ان کا اصل مقصد جو ہے مجلسوں کا وہ ہوتا جا رہا ہے۔
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے سادہ الفاظ میں بڑی کام کی بات انہوں نے بتائی. فرمایا کرتے تھے کہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. میں یہاں بیٹھ کر بہت اچھے انداز میں آپ حضرات کو کچھ باتیں بتلا رہا ہوں, آپ سن بھی لیں, بعد میں کہیں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے سمجھائیں. اس سے کام نہیں چلے. کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. فکر اور اہتمام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی. فکر لینی پڑے گی, اہتمام کرنا پڑے گا, اللہ سے مانگنا پڑے گا, تب جا کر کامیابی ملے گی. اصل مقصد ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی نیت سے ان مجالس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرما دے اور ان مجلسوں کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. اور شکر گزار ہونا چاہیے ان اکابرین کا, ان بڑوں کا کہ جن کے اشاروں پر یا جن کے حکموں سے یہ مجلسیں منعقد کی جا رہی ہیں, جو کہاں 24 گھنٹے اس فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ امت, یہ عوام, علماء سب کس طریقے سے صحیح راستے پر آئیں, کیسے اصلاح ہو, کون سا کام کیے جائے, کس ڈھنگ سے کیا جائے. ان بڑوں کا احسان ماننا چاہیے. جب بڑے سرور ہوتے ہیں تو اللہ کا بڑا فضل نازل ہوتا رہتا ہے, اور جیسے جیسے کہ بڑے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں اندھیرا چھا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے. آپ ہی کرتے ہیں, گھر کا بڑا چلا جائے, بات چلا جائے, اولاد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے. بہت ساری ذمہ داریاں اس بات میں سر لے گی. اس کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہ بڑھتی تھی کہ اس کو کوئی ٹچ کر دے. باپ چلا گیا, کوئی کچھ بھی کہہ کر چلا گیا. اکابرین کا جیسا بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ایک روب اور دبدبہ عطا فرما دیتے ہیں. اکابرین کا بہت بڑا روب ہے, اور ان کی موجودگی کی وجہ سے ہم بہت بڑی عافیت میں ہیں. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے. ایک بزرگ تھے, حج کے لیے گئے ہوئے تھے, تو اپنے استاد حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے. وہ بھی استاد تھے اور یہ شاگرد, لیکن شاگرد ایسے تھے کہ اللہ نے خوب نواز دیا, بہت شہرت ہو چکی تھی, عمر بھی زیادہ ہو چکی اور شہرت سے اللہ نے خوب نواز دیا. گئے تو چونکہ شاگرد تھے, حضرت کے پیر دبانے لگے استاد کے. تو حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر سمیٹ لیے اور کہا کہ نہیں, آپ اب یہ کام نہ کریں. تو جو شاگرد تھے اور اللہ والے بھی تھے, نیک بھی تھے, وہ استاد کی یہ بات سن کر رو پڑے اور روتے ہوئے کہا کہ حضرت عجیب سی حالت ہو گئی ہے کہ دنیا میں اب کوئی ایسا نہیں رہا جو مجھ سے خدمت لے سکے, مجھے اپنے پیر دبانے کی اجازت دے. یعنی کوئی بڑا میرے سر پر نہیں رہا. احساس ہوا کہ جب بڑے سر پر لگے بہت ساری آفتیں بلائیں ان کی موجودگی کی وجہ سے, ان کے وجود کی وجہ سے کم ہو جاتی. یہ ہمارے اکابرین کی فکر ہے کہ اس طرح کی اسلامی مجلسیں قائم ہو رہی ہیں, ہم سب کو بھی ان میں بیٹھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے, اور جو کا اصل مقصد ہے اس کی طرف ذہن لگانا چاہیے کہ مقصد کیا ہے. آپ حضرات کو نے بتایا کہ ہر آدمی سوچے کہ میری اصلاح, اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بیان میں یا وعظ تقریر میں کچھ خامیاں بیان کی جاتی ہیں, مثلا حسد, کینہ, بغض, سود, رشوت, جھوٹ بولنا, جتنے بھی گناہ بیان کیے جاتے ہیں,
ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ برائیاں میرے لیے بیان نہیں کی جا رہی، کیونکہ ہر انسان اپنے کو کیا ہے پاک اور صاف اور بالکل صاف ستھرا سمجھے گے کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہو رہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان اپنے ہر عمل کو ٹھیک بتانے کی کہنے کی سوچ ضرور رکھتا ہے، لیکن بہت سارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ گناہ بن جاتے ہیں۔ مثال سے آپ حضرات سمجھیں کہ جب بچوں کے پیپر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، تو ایک بچہ جاتا جب کوشچن کا پیپر سامنے آتا ہے، سوالات کا پیپر سامنے آتا ہے تو اس کے جواب لکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر بچہ اپنے ذہن کے دماغ کے اعتبار سے ہر سوال کا جواب غلط لکھتا ہے یا صحیح لکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ صحیح لکھنے کی کوشش بتائیں، اس سے اگر بعد میں کوئی پوچھتا ہے کہ تم نے پرچہ کیسا کیا، سوال کے جواب صحیح لکھے غلط لکھے، وہی کہتا ہے کہ غلط لکھے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ سب وہی کیا کہتا ہے صحیح لکھے۔ لیکن جب وہ پرچہ چیک کرنے والے کے پاس پہنچتا ہے، ممتحن کے پاس پہنچتا ہے، وہ ٹک لگانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بھی غلط لکھا، یہ بھی غلط لکھا، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہر جواب میرا صحیح ہے، لیکن اس کو صحیح اور غلط کس نے چھانٹا ہونے سے؟ اس کے بڑے نے۔ اس لیے اس گمان میں نہ رہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی بالکل صحیح گزر رہی ہے۔ اگر وہ فکر کریں اور اپنی بات کو کسی بڑے کے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ بتلا دے گا کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ کام تمہارے صحیح ہے اور یہ کام تمہارے غلط ہے۔ تب ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ ہم جس خواب میں بے وقت سے سوئے پڑے تھے تو بہت برا خواب، تو کچھ بھی نہیں، سارے ہی کام غلط ہی غلط ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے سب کی بات سمجھ میں آ جائے اور ہم سب اپنی اپنی فکر کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ ہر انسان جب اپنی فکر لے کر کھڑا ہوگا اور اللہ سے دعائیں مانگے گا، رو رو کر گر گڑائے گا اللہ کے سامنے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ جو فکر اور جو اہتمام جو اوڑھن صحابہ کرام کے اندر تھی، اسی فکر کو ہمیں اپنے اندر جگانے کی ضرورت ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم کے حوالے سے بات نقل کرتے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ لوگوں اپنے دلوں میں اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے تھوڑی سی چنگاری پیدا کرو، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے تھوڑی سی فکر پیدا کر لو، چنگاری پیدا کر لو۔ اس کو بڑھانا اور چنگاری سے اس کو آگ بنانا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کرنے کے ساتھ۔ اور مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں چولہے جلتے تھے، ان چولہوں میں اوپھرے جلایا کرتے تھے، اور جب کسی کے چولہے میں آگ ختم ہو جایا کرتی تھی تو وہ عورت برابر کے گھر میں جا کر کہتی کہ بیوی تمہارے چولہے میں آگ ہے، کچھ چنگاری ہے، مجھے آگ جلانی ہے اپنے چولہے میں۔ تو کہتے کہ دیکھ لو کوئی چھوٹی موٹی چنگاری پڑی ہو، یہ چمٹے سے اس راکھ کو کریل کر اس میں سے چنگاری لے کر اپنے چولہے میں رکھتی تھی، اور پھونک مار مار کے اس میں کیا کرتی؟ آگ جلایا کرتی تھی۔ ہوتا تھا قابل اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ نہ سمجھ کے بھی کھوپڑی میں وہ بات بیٹھ جائے۔ فرمایا کہ تم اپنے دلوں میں تھوڑی سی چنگاری پیدا تو کرو، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش شروع تو کرو، اللہ سے مانگنا تو شروع کرو۔ پھر یہ دیکھنا کہ اللہ کی طرف سے کتنا انعام اور کتنا اکرام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی کیسے بارش ہوتی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ زندگی کو سنوارنے کے طریقے نکالتا ہے۔ اس کو آگ بنانے اللہ کا کام ہے۔ تو ہم سب اپنی اپنی اصلاح کی کوشش کریں، جس
کے نتیجے میں اللہ کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے اولاد کا بھی ذکر ہے، بہرحال اس آیت کی تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ان مجلسوں کا اصل مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا رخ اسی راستے پر لے آئیں جو راستہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل اس حد تک کر کے دکھلایا کہ ایک تو ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتا ہے اتباع۔ صحابہ کرام نے ذرا ذرا سی باتوں میں اطاعت تو کی ہی کی، اتباع بھی کی ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کہ کوئی حکم ملا اس کو کر لیا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اتباع کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کوئی کام کیا، کہا نہیں کہ تم یہ کام کرنا، لیکن صحابہ نے اس کام کو آپ کی اتباع میں کیا ہے، آپ کی محبت میں مغلوب ہو کر وہ کام کر دیا۔ جسے مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے سر کو جھکا لیا، آگے جا کر سر اٹھا لیا۔ ساتھ میں جو شاگرد چل رہے تھے پوچھا کہ حضرت یہاں پر کوئی پیڑ بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے سر میں لگ جاتی، آپ یہاں جھکے اور آگے جا کر سر اٹھا لیا، وجہ سمجھ میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اسی راستے سے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس وقت یہاں پیڑ تھا، اس پیڑ سے بچنے کے لیے میرے آقا نے اپنا سر نیچے کیا، آگے جا کر اٹھا لیا۔ بس آپ کی اس اتباع میں میں نے عمل کیا ہے۔ جب تک کہ اس طرح کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سمجھے کہ زندگیوں کا رخ ابھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح کی محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے اپنا تعلق اپنے بڑوں سے جوڑنا پڑتا ہے، جس کو ہم بیعت کہتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مسجد میں ماشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے، تو اس کو غنیمت جانے اور ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اصلاح معاشرہ، اپنی اصلاح کے ساتھ، پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کے ساتھ، پڑوسیوں کی اصلاح کے ساتھ، پورے محلے کی اصلاح کی فکر زمینی محنت کے ساتھ ہو تو بہت جلد یہ کام قابو میں آ جائے گا۔ اور زمینی محنت کا مطلب ہے کہ ہر آدمی اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کو دیکھتا رہے، ملاقاتیں کرتا رہے، ان کو بتاتا رہے، سمجھاتا رہے، جتنا اپنے بس کا کام اٹھا کرتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے یہ راستے کھول دیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ تو نوازنے کے لیے بالکل سمجھو کہ تیار ہے ہر وقت۔ اور اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے کریم ہیں، اتنے بڑے غفور رحیم ہیں کہ معلوم تھا کہ میرے بندے بہت بہت بھولنے والے ہیں، تو کچھ اوقات بھی اللہ نے ایسے فکس کر دیے کہ ان اوقات میں بندے اپنے رب کی طرف کھینچ کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی 2-4 دن کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری زندگی کو اتنا بڑھا دیا کہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں داخل ہونا ہی چاہتا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ کی کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، آپ حضرات بار سنتے ہی رہتے ہیں، جمعوں کے بیان ہو رہے ہیں، تعلیم کے اندر یہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں ہمارے سامنے۔ یہ اللہ کے نوازنے کے بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں دھکے دوں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگر ہم غور و فکر کریں تو جہنم کی کتنے دروازے بنائے اللہ نے؟ 7 دروازے۔ کتنے بنائے؟ 7۔ اور جنت کے دروازے کتنے بنائے؟ 8 بنائے۔ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ جنت کے 8 دروازے بنائے، جہنم کے 7 دروازے بنائے۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے۔
وہ بہت بڑی مقدار میں، بہت بڑی تعداد میں اپنے بندوں کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ جب تعداد زیادہ ہوگی تو دروازے بھی زیادہ چاہیے، اس لیے دروازہ وہاں بڑھا دیا ہے۔ آج کی رات کون سی رات ہے معلوم ہے؟ 26 شعبان کی رات ہے۔ 25 شعبان کی تاریخ تو ختم ہو چکی ہے، 26 شعبان کی رات شروع ہو چکی ہے، اور 26 کا حاصل ہوتا ہے کتنا؟ 8۔ 2 اور 6 تو ایسے دیکھو کہ حساب جانتے ہیں، وہ لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ 8۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے اس رات میں جمع ہونے کو اس رات میں قبول فرما لے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہر دروازے سے اس کا نام پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں ادھر سے آ جائے، فلاں بن فلاں ادھر سے آ جائے۔ 8 دروازوں سے جب اس بندے کو پکارا جائے گا تو اس کی بخشش کی اور اس کی خوشی کی کیا ٹھکانا ہے۔ بس چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، تقریباً 40 منٹ باقی ہے، تو کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ سلسلہ حضرت امام صاحب کی بڑی محنت سے اور کوششوں سے چل رہا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانے کی ذمہ داری ہم سب پہ اٹھاتی ہے۔ ہم سب جتنا مجمع یہاں موجود ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کے بچے ہمارے گھروں پر موجود ہیں، اور ان میں وہ بچے بھی ہیں جن پر نمازیں فرض ہیں، ہم ان کو یہاں لا سکتے ہیں، مسجدوں کے اس نورانی ماحول میں لا سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں دن یہ اسلامی مجلس ہوتی ہے، تو پہلے سے ترتیب بنائی جائے، ذہن بنایا جائے کہ بیٹا آج کے دن عشاء کے بعد کا وقت آپ کو فارغ کرنا ہے اور وہاں بیٹھنا ہے، میں بھی بیٹھوں گا، آپ بھی بیٹھیں گے۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے یہ فکر نہ کی تو یہی اولاد ہمارے گریبان پکڑ کر قیامت میں کھڑی ہو جائے گی کہ یا اللہ اس نے دنیا کی ساری چیزیں مجھے بتلائی، بڑا ہنرمند بنایا اسے، تجارت کا سلیقہ سکھلا دیا اسے، لیکن کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا چل نماز پڑھو۔ کبھی بھی میرے باپ نے نماز سکھانے کی طرف میری توجہ دلائی کی ہی نہیں کہ میں نماز سیکھ لوں، نماز پڑھنے شروع کر دوں، قرآن کریم سیکھ لوں، اس کو پڑھوں، اس طرف کوئی توجہ نہ رہی۔ تو ہم جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، جو کام ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کو پورا کریں۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے بھرے انداز میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم، اپنے کو بھی بچانا، اپنی اولاد کو بچانا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان، سب کو پکارا، ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، سب، ما غرک بربک الکریم، اس چیز نے تجھ کو تیرے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا۔ اس رب کے اگر تو انعامات کو دیکھے، اس رب کی نوازشوں کو اگر تو دیکھنا شروع کر دے تو کبھی اس کی ناشکری نہیں کر سکتا، تو اس کے ہر حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ الذی خلق، وہ اللہ ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک مناسب انداز میں بچے کا بدن بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہاتھوں کے بڑھنے کی طرح ہمارے ناک کو بھی بڑھانا شروع کر دیں کہ جتنے یہ ہاتھ لمبے ہوتے جائیں اتنی ناک بڑھتی جائے، کیسا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے پیروں کے بڑھنے کی طرح ہمارے کانوں کو بھی بڑھانا شروع کر دیتے تو کیسے عجیب لگتا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے بدن کے بڑھنے کی طرح اگر ہمارے دانتوں کو بھی بڑھانا شروع کر دیتے تو کیسے لگتے ہیں؟ انسان نہیں، بھوت نظر آتے۔ فسواک، درست بنایا، پیدا کیا، درست بنایا۔
اگر اتنی سی بات میں انسان غور و فکر کرتا چلا جائے تو اس رب کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا، اپنی زندگیوں کا رخ بدلنا بہت بہت آسان ہو جائے گا۔ اس رب کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، اس پروردگار کی نعمتوں کی طرف ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے انداز سے لوگوں کو سمجھایا، انسانوں کو اپنی طرف بلایا کہ جب انسان سوچتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے زیادہ دنیا میں کوئی محبت کرنے والا ہے ہی نہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ، یعنی 70 کی تعداد زیادتی کو بتانے کے لیے کہ اللہ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو جب ہمارا پروردگار اتنا بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اور اس پروردگار عالم نے نوازنے کے لیے ہمیں ایک مہینہ عطا فرما دیا ہے، تو ہم جو اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مارنے کا کام کر رہے ہیں، اپنے کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس پروردگار کی طرف پیچھے چلے آنا چاہیے، اس پروردگار کی ماننی چاہیے، اس اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہر وقت چاہے دکان پر ہو، مکان پر ہو، تجارت میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہر وقت اس رب کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس رب کی رضا کو تلاش کرنی چاہیے۔ اور یہ مقصد اسلام ہے، زندگیوں کی اصلاح ہو جائے، انسان صحیح رخ پر آ جائے، رب راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ جو طریقہ میں نے اپنے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے، تم سب ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گے، اور محبت ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ گناہوں کو معاف بھی نہیں کریں گے بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اتنا دینے والا ہے وہ پروردگار، اتنا نوازنے والا ہے وہ اللہ کی طرف تو دوڑ لگانی چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، اس سے بھیک مانگے کہ اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا فرمائے، اس کے در کے علاوہ کہیں سے کچھ ملنے والا نہیں۔ یہ معافی وہاں سے اسی صورت میں مل سکتی ہے جب ہم ہر وقت اللہ کو ذہن میں رکھیں۔ اسی وجہ سے وہ مراقبہ بتایا جاتا ہے کہ انسان زبان کو بند کر کے، آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دل سے اللہ کو یاد کرے۔ اس سے زبان سے یا کس سے؟ دل سے سوچے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کیفیت اپنی بتائیں۔ شروع میں پریشانی ہوتی ہے، دقت پیش آتی ہے، ہوتا نہیں ہے، لیکن جب ہم بڑوں سے رابطے میں رہیں گے اور کوشش میں لگے رہیں گے، یہ کیفیت بن جائے گی۔ پھر زبان سے بھی اگر ذکر نہیں کریں گے تو یہ دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، تقریباً 3-4 گھنٹے کی مجلس رہی اور اس میں خوشی کا ماحول تھا، سب خوش تھے۔ اب جب وہ 3-4 گھنٹے گزر گئے تو اللہ والوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بات بتاؤ، اس وقت میں تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہوا؟ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ ہماری حالت تو یہی ہے کہ جب ہم دنیا کی خوشی میں مشغول ہوتے ہیں اللہ بھی یاد نہیں لیتے، اللہ کے رسول بھی یاد نہیں لیتے، باقی ساری رسمیں اور رواج سب کچھ یاد رہتا ہے، رشتے دار یاد رہتے ہیں، یاد نہیں آتا تو کون نہیں آتا؟ اللہ اور اللہ کا رسول یاد نہیں آتا بس۔ تو سب سناٹا چھا گیا پوری محفل پر مجلس کو۔ ان اللہ والوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس خوشی میں شریک بھی رہا،
اور ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہا. میرا دل اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے. تو ساری محنتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف کھینچنا شروع ہو جائے, اللہ کی طرف کو جھکنا شروع کر دے. تو کتنی آیتیں پڑھ کر سنانے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں؟ انداز دیکھیں اللہ رب العزت کا کیسا ہے. اب بھی وقت نہیں آیا. کون سا وقت ہوگا؟ وہ وقت ہوگا جب موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے بالکل قریب آ جائے گا. وہ وقت ہوگا کہ آنکھیں تو کھلی بھی ہوں گی لیکن یہ پہچاننا بالکل بند کر دے گا. ادھر باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا کیا ہوا تجھے, ادھر ماں کھڑی بھی ہو رہی ہے کہ میرے بیٹے کیا ہوا. سارے رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں اور سب اس کو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں رہا کہ بولے. اس کی اولاد کھڑی ہوئی لیکن پہچان نہیں رہا کون. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے اس کا معاملہ کٹ گیا اور یہ دوسرے جہان کی طرف چل پڑا ہے. کہ اس وقت میں اللہ کی یاد کی طرف ہمیں نہیں, اس وقت سے پہلے آنے کی ضرورت ہے. اور وہ وقت کس کا کب آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے ہر وقت اللہ کی یاد میں اپنے دل کو ڈبانے کی ضرورت ہے کہ ہم ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزارنے والے بن جاویں, ایک ایک عمل ہمارا درست ہو جائے. اور میں اکثر و بیشتر ایک بات عرض کرتا ہوں, بلکہ میں کیا بڑے اکابرین سے ہی ہم نے یہ باتیں سنی ہیں کہ انسان ہر تعلیم میں یا ہر مجلس میں یا کسی بھی پروگرام میں بہت ساری باتوں میں سے کسی ایک بات کو اپنے لیے چن لے کہ آج میں نے اس بیان میں یا اس تعلیم میں, اس مجلس میں, اس پروگرام میں بہت ساری باتیں سنی ہیں, ان میں سے میں اس بات پر عمل آج سے ہی شروع کروں. آج سے نہیں, اب سے ہی. تو بہت جلد بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا. بہت ساری برائیاں نکل جائیں گی. اور اسی طریقے سے ہر تعلیم میں اگر ایک چھوٹی حدیث کی اگر ہم یاد کرنی شروع کریں, بہت جلد بہت ساری حدیثیں ہمیں یاد ہونی شروع ہو جائیں گی. لیکن کریں گے کام, کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, فکر اور اہتمام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے. یہ ذہن بنا ہوا ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا. اور اگر رسمی طور پر کچھ کیا گیا تو پھر صرف ثواب حاصل ہو جائے گا, مقصد ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی تمام باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کا اور حضرت امام